امریکی سفیر شہباز شریف، ڈونلڈ ٹرمپ کا نمائندہ شہباز شریف، سیلوٹ مارنے والا شہباز شریف، ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا کا مسیحا کہنے والا شہباز شریف نے ہمت کی اور ایران کو توہین آمیز 15 شرائط پہنچا دیں جو امریکہ چاہ رہا تھا کہ پہنچائی جائے۔ ایران نے ساتھ ہی انکار کر دیا، اور ایران کے ساتھ جو انہوں نے انکار کیا، انکار کے ساتھ انہوں نے 5 شرائط ان کے ہاتھ میں تھما دی کہ جناب ہمیں منظور نہیں ہے، ہماری یہ 5 شرائط ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ امریکہ تک پہنچا دیں۔ یہ ایران نے کیا ہے۔ دیکھیے ایران بار بار ایک بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ہم ڈونلڈ ٹرمپ پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ 9 مہینوں میں ہمارے اوپر 2 حملے کیے گئے اور 2 مرتبہ ہم پہ جنگ مسلط کی گئی ہے، اور اس وقت حملے کیے گئے جب ہم مذاکرات کر رہے تھے اور بات چیت کسی منطقی انجام کی طرف جا رہی تھی تو ایک دم ہمارے اوپر اٹیک کر دیا جاتا ہے۔ تو 2 مرتبہ دھوکہ ہوا، ہم بار بار دھوکہ کھانا نہیں چاہتے۔ اب جو ایران نے شرائط بھجوائی ہیں، ایک تو ایران نے کہا جی کہ جنگ بندی جو ہے وہ ایران کی خواہش کے مطابق ہوگی، اور جنگ بندی کی کوئی فوری امکان بھی انہوں نے کہا نہیں ہے، اور جنگ کا خاتمہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ایران کی شرائط جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اور ہم اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اب 5 شرائط ذرا آپ سن لیں جو انہوں نے کی ہیں۔ نمبر 1، ایران پر حملے اور ٹارگیٹڈ کلنگ جو فوری طور پہ بند کی جائے، یعنی جو لیڈرز کو قتل کر دیا جاتا ہے، سائنسدانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اہم لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور جو حملے کیے جاتے ہیں فوری طور پہ بند کیے جائیں، پہلا مطالبہ۔ دوسرا، مستقبل میں کسی بھی حملے اور جارحیت کے نہ ہونے کی ٹھوس ضمانت دی جائے کہ آئندہ کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، جنگ سے ایران میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ بصورت معاوضہ کیا جائے، نکالو ہمارے نقصان کے پیسے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ ان کا ایک مطالبہ ہے۔ نمبر 4، مشرق وسطیٰ میں ایران کے اتحادی یا حمایت یافتہ گروہوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کو بھی بند کیا جائے، یعنی حزب اللہ کے خلاف جو کیا جاتا ہے، حماس کے خلاف جو کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ کارروائیاں بھی بند کروائی جائیں۔ نمبر 5، آبنائے ہرمز پر ایران کے اختیار کو تسلیم کیا جائے، یعنی اب اس کے حوالے سے تو ایرانی فوجی ترجمان بھی کہہ رہے ہیں، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اب پہلے جیسی نہیں رہے گی آبنائے ہرمز، یہ اب تبدیل ہو جائے گی جنگ کے بعد۔ جنگ ختم ہوگی تو اس کا کوئی اور معاملہ ہوگا۔ ایران کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اس جگہ کو کنٹرول کر کے ایران روزانہ بہت پیسے بنا سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم سالانہ اس سے $100 ارب بنا سکتے ہیں۔ اتنا پیسہ کیسے کما سکتے ہیں؟ کچھ دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ $2 ملین تک ایران وصول کر سکتا ہے یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے، الگ الگ رقم رکھے گا اور یہاں سے ایران پیسے وصول کرے گا، اور جو ممالک اپنا فیول یہاں سے بھیجیں گے ایران ان سے پیسے لے گا۔ ایران نے اس قسم کا اندیا دیا ہے۔ اب یہ شرائط تو امریکہ کے لیے بڑی توہین آمیز ہے، بڑی مصیبت بن جائے گی ان کے لیے۔ دیکھیں نا امریکن سینیٹرز کیا کہہ رہے ہیں، ان کے پارلیمنٹیرینز کیا کہہ رہے ہیں، میں سن رہا تھا ان کے خطاب۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب مصیبت میں ڈال لیا۔ آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے کھلی تھی اور بہترین کام چل رہا تھا، ہم نے جنگ کی، جنگ کے اندر حاصل بھی کچھ نہیں کیا اور آبنائے ہرمز بند کروا لی۔ اب اس کو کھلا رکھنے کے لیے ہمیں روزانہ $2 ارب کم سے کم چاہیے، اور یہ $2 ارب کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر مہنگائی بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، امریکہ میں قیمتیں بہت اوپر جا رہی ہیں، یہ مسئلہ ہم نے خود اپنی بیوقوفی سے پیدا کیا ہے، یہ جناب اب امریکنز کہہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہر حال میں اس لڑائی سے باہر نکلنا ہے، اور باہر نکلنے کے لیے بہت سارے اس قسم کے شواہد سامنے آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے اندر یہ خبر بھی چھپی ہے کہ اسرائیل کو اس بات کا شبہ ہو گیا ہے کہ ہفتے والے دن کہیں امریکہ اس لڑائی سے نکل ہی نہ جائے۔ جمعے تک کی ڈیڈ لائن میں کوئی نہ کوئی اگر کارروائی ہو گئی اور ہفتے کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا کہ امریکہ اب اس لڑائی کو ختم کر رہا ہے، تو اسرائیل کے لیے بڑی مصیبت بن جائے گی، کیونکہ ایران طاقت کے ساتھ اس لڑائی کو اگر ختم کرے گا تو پھر قابو نہیں آئے گا۔ اور ایران نے وہ جو میزائل پروگرام ختم کرنے والی شرط ہے وہ تو ماننے سے بالکل انکار کر دیا ہے۔ ہاں بیک ڈور چینل پہ کچھ نہ کچھ رابطے ہو رہے ہیں، لیکن جو پاکستان کے اندر ایرانی سفیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ امریکہ کچھ ممالک کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، کچھ ممالک ایران کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی پیغام رسانی کے بجائے ابھی ایک دوسرے کا موڈ چیک کیا جا رہا ہے اور کیلکولیشنز کی جا رہی ہیں کہ کہاں پہ جا کر یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ مذاکرات کہاں ہوں گے؟ پاکستان میں ہوں گے، ترکی میں ہوں گے؟ ابھی اس حوالے سے کچھ بھی طے نہیں ہوا۔ بلکہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، جو امریکی ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کی، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ پاکستان میں امریکہ اور ایران مذاکرات پر جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں ان کو سرکاری موقف نہ سمجھا جائے۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ
شہباز شریف کا ٹویٹ اٹھا کر اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں اور دوسری طرف وائٹ ہاؤس اس سے اپنے آپ کو الگ کر دیتا ہے. یہ بڑی عجیب صورتحال ہے. یعنی وائٹ ہاؤس کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے. ٹرمپ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے, اس کو پوسٹ کر رہا ہے شہباز شریف کے اسٹیٹمنٹ کو. وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے جی ابھی اس کو آپ سرکاری موقف نہ سمجھیں. تو جو ٹرمپ کر رہا ہے کیا وہ بھی سرکاری موقف نہیں ہے؟ تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال بن گئی ہے. امریکہ میں کافی کنفیوژن ہے اس سارے معاملے کو لے کر, اور اس بیچ میں ابھی بھی لڑائی چل رہی ہے. ایران نے 81واں حملہ کیا ہے. یہ لہر جو میزائلوں کی گئی ہے اسرائیل پہ, یہ 81ویں لہر ہے. یعنی اتنے حملے ایران اب تک کر چکا ہے, بے شمار انہوں نے حملے کر دیے ہیں, ڈرونز کے, میزائلوں کے.